باجماعت نماز کا تصور ہے کیا؟ سب سے پہلے نماز کس پر فرض ہے؟ مومن پر۔ مومن وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نور ہے۔ 50 مومن کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 مومنوں کی روحانی طاقت جمع ہو رہی ہے۔ اس لیے حضور نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ مومن اکٹھے ہوں گے 150 تو ان کی طاقت جمع ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ 40 مومن کی جو طاقت جمع ہو تو ایک ولی کے برابر ہے۔ اچھا، اب آج کے زمانے میں جو نمازی مسجد میں ہیں، امان اللہ کراچی، وعلیکم السلام، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، مسجد جانا لازمی ہے کسی کے لیے؟ آج اگر آپ حدیثیں پڑھیں اور ان حدیثوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو ذہن میں رکھنا کہ وہ حدیثیں اس وقت کی ہیں جس وقت حضور پاک خود مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ وہ حدیثیں آج کی مسجدوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ منافق کا مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ آج کے زمانے کے لیے نہیں فرمایا تھا، اپنے زمانے کے لیے فرمایا تھا جب مسجد میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج کی مسجد میں کیا رکھا ہے؟ تو اگر آج آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں، بالکل پڑھ سکتے ہیں گھر پہ نماز۔ اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں پھر مجھے باجماعت نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا، وہ تو میرے بھائی باجماعت نماز پڑھ کے بھی نہیں ملے گا۔ پوچھئے کیوں؟ باجماعت نماز کا تصور ہے کیا؟ سب سے پہلے نماز کس پر فرض ہے؟ مومن پر۔ مومن وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نور ہے۔ 50 مومن کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 مومنوں کی روحانی طاقت جمع ہو رہی ہے۔ اس لیے حضور نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ مومن اکٹھے ہوں گے 150 تو ان کی طاقت جمع ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ 40 مومن کی جو طاقت جمع ہو تو ایک ولی کے برابر ہے۔ اچھا، اب آج کے زمانے میں جو نمازی مسجد میں ہیں وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں باجماعت نماز کا ثواب مل رہا ہوگا۔ باجماعت نماز کا تب ثواب ملے گا نا جب وہ نمازی اوریجنل ہوں گے۔ باجماعت کا مطلب ہے کہ طاقت کو جمع کریں۔ کس کی طاقت کو؟ مومنوں کے قلب کی طاقت جمع ہو۔ وہاں تو جو 150 آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے شیطانی نفس کی طاقت جمع ہو رہی ہے، اس لیے فتنے ہو رہے ہیں۔ تو باجماعت کی جب بھی بات ہو تو سمجھ جانا کہ باجماعت سے مراد کیا تھا؟ مومنوں کی طاقت کا جمع ہونا۔ مومن تو ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ اب جب حج ہوتا ہے تو کتنے مسلمان ہوتے ہوں گے حج میں؟ تو چلو 10 لاکھ کا مطلب ہو گیا 1 ملین۔ 1 ملین لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ ہر سال دعا کرتے ہیں فلسطین آزاد ہو جائے، ہو گیا۔ ہر سال دعا کرتے ہیں کشمیر آزاد ہو جائے، ہو گیا۔ تو پھر تمہارے جو ہے حج کیسے قبول ہوا ہوگا؟ باجماعت نماز کا براہ راست مومن سے تعلق ہے میرے بھائی۔ مومنوں کو نماز کا حکم دیا تھا۔ آپ جو ہے مینٹیلٹی تو دین کی سمجھو، دین کا کلچر سمجھو۔ اچھا، اب میں اس بات کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بھائی 40 مسلح افراد ہوں تو ایک طاقت بنتے ہیں۔ مسلح کا مطلب ہو گیا اسلحے والے۔ اب یوں سمجھ لو کہ 40 آدمیوں کے پاس بندوقیں ہیں تو ایک وہ لشکر بن گیا۔ اچھا، اب تمہارے سے اگر اسلحہ چھین لیا جائے، بندوقیں تمہاری چھین جائیں 40 آدمیوں سے، تو ایک آدمی سامنے سے بندوق والا آ جائے تو تمہیں چیر کے رکھ دے گا ایک آدمی۔ کہاں گیا تمہارا لشکر؟ تو 40 آدمیوں کی طاقت کب جمع ہوئی تھی؟ جب 40 ہتھیار جمع ہوئے تھے، ہر بندے کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ اسی طرح باجماعت نماز کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مومنوں کا اجتماع ہے۔ 40 قلب مل کے ایک نماز قائم کر رہے ہیں، وہ اللہ تک جا رہی ہے۔ پھر ان 40 مومنوں میں کو 2-4 ایسے بھی آ گئے مسلمان بھی، تو ان کے صدقے میں اس کی نماز بھی پہنچ جائے گی۔ اس لیے باجماعت کا حکم دیا تھا۔ اب تو نہ امام صاحب کے دل میں اللہ کا نور ہے، نہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے دل میں اللہ کا نور ہے۔
شیطان ہی گھوم رہا ہے نمازوں میں آگے پیچھے ادھر ادھر. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے نماز باجماعت پڑھ کے؟ اپنے گھر پر پڑھ لیں، خیر ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.